بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ نے اپنی وہ لونڈی جو انہیں بادشاہ نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی۔ ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد بھی جب آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے وطن سے اولاد عطا کر دے۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ یعنی حضرت سارہ سے بلند سمجھنا شروع کر دیا۔ اس بات سے حضرت سارہ کو تکلیف پہنچی اور حضرت سارہ شکایت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ ان کے ڈر سے گھر سے نکل گئیں اور ایک چشمے کے پاس جا کر ٹھہریں۔ اسی وقت فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو بچہ ہے اس کو آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ یہاں سے واپس چلیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ یہ لوگوں میں تنہا ہوگا اور اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا حاکم اور مالک بنے گا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس آ گئیں۔ یہ خوشخبری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ عزت اور سعادت والے بنے اور مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ مفید علم اور عمل صالح عطا کیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف اور عظمت والا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کی، میں نے اس کو بابرکت بنایا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ دوسری جانب حضرت ہاجرہ کے ہاں اولاد ہو جانے کے بعد حضرت سارہ ان سے مزید تکلیف کا شکار ہو گئیں اور آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ کا چہرہ مجھ سے دور کر دو، یعنی انہیں مجھ سے کہیں دور لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور اس جگہ چھوڑ آئے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔